الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ والشمس کی آخری آیتیں ہیں جو بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. عید الاضحیٰ سے پہلے اس سورت کی تشریح و تفسیر کا بیان چل رہا تھا. بیچ میں عید الاضحیٰ آ گئی اور اس کی وجہ سے وقتی طور پر دوسرے موضوعات پر کچھ بیان ہوا، لیکن یہ سورت کا آخری حصہ باقی رہ گیا تھا. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے ہر انسان کے دل میں گناہ کی صلاحیت بھی پیدا کی ہے اور تقوی کی صلاحیت بھی پیدا کی ہے. یعنی انسان میں دونوں قسم کی صلاحیتیں موجود ہیں اور یہی در حقیقت انسان کا امتحان ہے اور یہی اس کی فضیلت ہے. فرشتوں کے مزاج میں، ان کی فطرت میں گناہ کی صلاحیت ہی نہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور ان میں نافرمانی کا کوئی احتمال ہی نہیں ہے. لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے دونوں صلاحیتیں دی ہیں، نیکی کرنے کی بھی اور برائی کرنے کی بھی. اور آزمائش یہی ہے کہ آدمی اپنی نیکی کی صلاحیت کو استعمال کرے اور اپنی زندگی کو نیک کاموں میں صرف کرے اور برائی سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. اسی کو قرآن کریم نے یوں فرمایا اس صورت میں کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جو اپنے نفس کو پاک صاف رکھے، یعنی تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کر کے زندگی گزارے، تو وہ کامیاب ہے. وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے نفس کو دھسا دیا. کاہے میں دھسا دیا؟
نفس کی ناجائز خواہشات میں دھسا دیا، اور نفس جو انسان کو گناہوں کی طرف آمادہ کرتا ہے اس کا غلام اپنے آپ کو بنا لیا، تو وہ ناکام ہوا، نامراد ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی بعض اوقات دکھا دیتے ہیں اس کی نامرادی اور ناکامی، اور آخرت میں تو ہے ہی اس کے لیے، اللہ بچائے، جہنم کا عذاب۔ تو یہ جو فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو پاک صاف بناتا ہے، یعنی نیکیاں کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، وہ کامیاب ہے، اور جو اپنے نفس کی خواہشات پر بگٹک چلا جا رہا ہے، جو جی میں آتا ہے کر گزرتا ہے، حلال و حرام کی فکر نہیں، جائز ناجائز کی فکر نہیں، اچھے برے کی فکر نہیں، جو اس طرح اپنی زندگی گزارتا ہے وہ ناکام ہو گیا۔ تو اس کی ایک مثال پھر اللہ تعالیٰ نے آگے دی ہے قوم سمود کی کا حوالہ دے کر، کہ دیکھو سمود کی قوم ایک قوم تھی جو جزیرہ عرب میں آباد تھی، اور قوم عاد کے بعد یہ قوم سمود اپنے تمدنی اعتبار سے بڑی ترقی یافتہ، اس زمانے کے لحاظ سے ترقی یافتہ قوم سمجھی جاتی تھی، اور قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا، کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ جو ان کی ہموار زمینیں تھیں ان میں بڑے شاندار محلات انہوں نے بنائے تھے، اور پہاڑوں کو کھود کر اپنے گھر بنائے تھے۔ یہ قوم اپنی فن تعمیر کے لحاظ سے اس زمانے کی ترقی یافتہ ترین قوموں میں شمار ہوتی تھی، اور اس کی تعمیرات، زبردست تعمیرات اس زمانے میں ساری دنیا کے اندر مشہور تھی، اور اب بھی اس کا کچھ آثار مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر مدائن صالح کے نام سے ایک علاقہ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سمود کی بستیاں تھیں۔ حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، بعض محققین نے اس کے اوپر اشکال بھی کیا ہے، لیکن وہاں یہ منظر نظر آتا ہے کہ وہ بستیاں تھیں سمود کی، اور انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے ہوئے تھے، آج بھی وہ اس کے کھنڈر موجود ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں اس علاقے سے آپ کا گزر ہوا، تو آپ نے صحابہ کرام کو کہا کہ چونکہ یہ ایسے قوم کی بستیاں ہیں، ان کے کھنڈرات ہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا تھا، لہذا یہاں سے تیز رفتاری سے گزرو۔ تو وہ آج بھی لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر مدینہ منورہ سے تبوک جاتے ہوئے راستے کے اندر پڑتی ہے یہ بستیاں۔ تو ایسی شاندار بستیاں تعمیر کی تھیں، اور فن تعمیر کے اعلیٰ نمونے انہوں نے پیش کیے تھے، لیکن ساتھ ساتھ بت پرستی میں مبتلا تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی پر تلے ہوئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، پیغمبر ان کے پاس بھیجے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کا، ان کی فہمائش کا اور ان کو راہ راست پر لانے کا کوئی دقیقہ چھوڑا نہیں، ہر طرح سے ان کو سمجھایا کہ تم خدا کے لیے بعد آ جاؤ۔ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تھیں ان کو یاد دلایا کہ جعلکم خلفاء الارض خلفاء من بعد عاد، کہ تمہیں قوم عاد کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جانشین بنایا ہے، یعنی جیسے وہ ترقی یافتہ قوم تھی ایسی تمہاری بھی ترقی یافتہ قوم ہے اپنے زمانے کے لحاظ سے۔ اور فاذکروا آلاء اللہ،
تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو، کس طرح تمہیں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے. لیکن کیونکہ اللہ بچائے جب آدمی اپنی معاشی خوشحالی کے نشے میں مست ہوتا ہے تو نصیحتوں کے لیے اس کے کان بند ہو جاتے ہیں. اس لیے ایک بہت بڑی تعداد ان کی سرکشی پر آمادہ رہی اور حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہ مانی. یہاں تک کہ ایک موقع پر یہ مطالبہ بھی کر دیا کہ اچھا کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جس سے ہم سمجھ لیں کہ یہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے. اور مطالبہ یہ کیا کہ ہمارے سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں سے اونٹنی پیدا کرو، پہاڑ میں سے نکلے اونٹنی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اگر کوئی قوم کسی نبی سے معجزے کا مطالبہ کرتی ہے اور اس کا مانگا ہوا معجزہ اس کو دکھا دیا جاتا ہے، پھر بھی اگر باز نہ آئے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب دنیا ہی میں نازل ہوتا ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی پوری کوشش کی مگر وہ باز نہ آئے اور یہ مطالبہ رکھ دیا کہ پہاڑ میں سے اونٹنے پیدا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ بھی دکھا دیا، پہاڑ میں سے اونٹنی پیدا فرمائی اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ کی اونٹنی ہے، لہذا اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا. اور یہ بھی کہہ دیا کہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے تو اس واسطے اس کے اپنی ضروریات بھی عام اونٹنیوں سے مختلف ہیں. تمہارے پاس جو کنواں ہے اس کنویں میں ایک دن پورا پانی اس کا ہوگا اور دوسرا دن تمہارے لیے ہوگا. یعنی ایک دن تم کنویں سے تم پانی لو گے اور اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرو گے، کچھ ذخیرہ بنا کر بھی رکھ سکتے ہو، لیکن ایک دن یہ اونٹنی ہی پانی پیے گی پر تم اس میں پانی پینے کا حق نہیں ہوگا. یہ کر کے اللہ تبارک و تعالی اور فرما دیا لا تمسوها بسوء، ایسا نہ کرنا کہ کچھ اس کے ساتھ تم زیادتی کرو اس اونٹنی کے ساتھ. لیکن اللہ بچائے جب کوئی قوم سرکشی پر آمادہ ہو جاتی ہے تو انہوں نے اس اونٹنی کے بارے میں سوچا کہ یہ ہمارے لیے ایک مشکل بن گئی ہے کہ جس دن یہ پانی پیتی ہے اس دن ہمیں پانی پینے کی اجازت نہیں ہوتی، لہذا اس کو کسی طرح ختم کرو. تو ایک شخص نے، اللہ بچائے اس کا قوم سمود کا ایک فرد تھا، اس نے یہ کام ذمہ لیا اور اس نے کہا کہ میں اس کو قتل کروں گا. چنانچہ اس نے اس اونٹنی کے اوپر حملہ کیا اور حملہ کر کے اس کو ہلاک کر دیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حجت تمام ہو چکی تھی تو یہ فرما دیا صالح علیہ السلام نے کہ اب تم نے ہر طرح سے معاہدوں کی خلاف ورزی کی، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو جھٹلایا، لہذا اب تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذالک وعد غیر مکذوب. اب تم 3 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آئے گا. تو اس کے بعد ان کے اوپر عذاب آیا. قرآن کریم نے اس کو کہیں صیحہ سے تعبیر کیا ہے، کہیں رجفہ سے تعبیر فرمایا ہے، اور روایات میں یہ مذکور ہے کہ جس اونٹنی کو انہوں نے اس کے دوسرے کے اوپر حملہ کیا تھا، اسی اونٹنی کی چیخ اتنی زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر مسلط کی گئی کہ چیخ ایسی زبردست تھی کہ اس سے لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے اور اس کے ذریعے زلزلہ آ گیا
تو لہذا قرآن کریم نے کہیں اس کو صیحہ سے تعبیر کیا ہے یعنی چیخ، اور کہیں رجفہ سے یعنی زلزلہ. اس زلزلے نے ان کو پوری قوم کو تباہ کر دیا. اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ کألم یغنوا فیہا، اب ان کی بستیاں وہ جو عالیشان بستیاں تھیں جس میں فن تعمیر کے اعلیٰ ترین نمونے موجود تھے، وہ ایسے ہو گئے کألم یغنوا فیہا، ایسا ہو گئے جیسے کہ کبھی اس میں رہتے ہی نہیں تھے. پوری کی پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا. اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ الا ان ثمود کفروا ربهم، سمود کی قوم نے اپنے پروردگار کی ناشکری کی. الا بعدا لثمود، تو ہلاکت اسی کا مقدر ہوئی. اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے جو جانثار ساتھی تھے جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے محفوظ رکھا. اور جب قوم ہلاک ہو گئی تو حضرت صالح علیہ السلام اس ہلاک شدہ تباہ شدہ قوم کے پاس کھڑے ہو کر بڑے ہی مؤثر انداز میں حسرت کا اظہار فرمایا کہ اے میری قوم، میں نے تو تمہیں نصیحت میں خیر خواہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم خیر خواہوں کو اور نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، اس واسطے تمہارا انجام یہ ہوا. یہ واقعہ ہے قوم سمود کا جو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بھی بیان فرمایا، سورہ ہود میں بھی بیان فرمایا، اور مختلف سورہ شعراء میں بھی بیان فرمایا، اور سورہ الحاقہ میں بھی ان کا ذکر فرمایا، اور یہ سورہ شمس کے اندر بھی مثال دیتے ہوئے کہ جو آدمی اپنے نفس کو پاکیزہ بناتا ہے ایمان کے ذریعے اور تقوی کے ذریعے، اس کو تو کامیابی نصیب ہوتی ہے، اور جو اپنے نفس کو دھسا دیتا ہے گمراہی میں بدکاری میں، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نامرادی اور ناکامی اس کا مقدر ہوتی ہے. اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کذبت ثمود بطغواہا، سمود کی قوم نے جھٹلایا. کس کو جھٹلایا؟ اللہ کے پیغمبر کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کے دین کو جھٹلایا، توحید کو جھٹلایا، عمل صالح کو جھٹلایا. بطغواہا، اپنی سرکشی کی وجہ سے. یہ نہیں کہ جھٹلانے کی کوئی دلیل ان کے پاس موجود تھی یا ان کے پاس کوئی واقعتاً عذر موجود تھا جھٹلانے کا، نہیں، بلکہ اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا. کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا، جبکہ ان میں سب سے بدبخت جو شخص تھا وہ کھڑا ہو گیا، یعنی اونٹنی کو قتل کرنے والا وہ کھڑا ہو گیا. فقال لهم رسول اللہ، اللہ کے رسول یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا ناقۃ اللہ وسقیاہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس اللہ کی اونٹنی کا خیال رکھو، اور وسقیاہا، اس کے پانی پینے کا خیال رکھو. پانی پینے کا جو اس کا طریقہ اور اس کا جو حق مقرر کیا گیا ہے اس کا خیال رکھو. فکذبوہ، تو حضرت صالح علیہ السلام کی اس بات کو انہوں نے جھٹلا دیا. فعقروہا، اور اس ناقہ کو انہوں نے ذبح کر دیا. فدمدم علیہم ربہم، تو ان کے پروردگار نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یعنی ان کے اوپر ان کو تباہ برباد کر دیا. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، ان کے اس گناہ کی وجہ سے. فسواہا، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، اس ساری بستی کو برابر کر دیا. یعنی وہ عالیشان محلات جو تعمیر کیے گئے تھے، جو عالیشان عمارتیں تعمیر کی گئی تھی زمین کے اوپر، ان سب کو برابر کر دیا. ولا یخاف عقباہا، اور اللہ اس اپنے عذاب کے انجام سے اس کو کوئی ڈر نہیں ہے. یعنی دنیا میں اور مخلوقات میں جو ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو کوئی سزا دے تو اس کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ شاید اس سزا کا کوئی انتقام لے، کوئی ہمیں میرے خلاف کوئی کارروائی کرے. تو یہ مخلوقات کو تو یہ ڈر ہوا کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنا عذاب کسی قوم پر نازل فرماتا ہے
تو اس کو اس کے انجام کا کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ اس کا انجام کوئی برا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی مشیت کا، اس کی حکمت کا فیصلہ ہوتا ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. یہ مثال دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دیکھو اتنی متمدن قوم، اتنی ترقی یافتہ قوم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو جھٹلانے اور نافرمانیوں پر قدم بستہ ہونے کی وجہ سے اس طرح تباہ برباد کر دی گئی. تو تمہارے لیے عبرت کا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے. ہر شخص، ہر ملک، ہر آبادی وہ یہ دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے. ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اس کے احکام کی تعمیل بھی زندگی گزاری جائے، اس کی اطاعت کی جائے اور معصیت اور گناہ اور نافرمانی سے پرہیز کیا جائے. ورنہ جیسا سمود کے قوم پر عذاب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہو تو کسی اور قوم پر بھی آ سکتا ہے. اگرچہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اس واسطے آپ کی امت پر عذاب عام، یعنی کہ جس میں ساری قوم ہلاک ہو جائے، ساری امت ہلاک ہو جائے، ایسا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں ہوگا. لیکن جزوی عذاب کہ کسی علاقے پر، کسی خاص بستی کے لوگوں پر، کسی خاص ملک کے لوگوں پر عذاب آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے توبہ نہ کی جائے. آج ہم جن حالات کا شکار ہے، ہر شخص ملک کی تباہی کا اور ملک کی بدحالی کا رونا رو رہا ہے. امن مفقود ہے، جان و مال خطرے میں ہے، مہنگائی کا طوفان ہے، بدامنی کا طوفان ہے، حادثات ہیں. اخبار پڑھو تو بھرا ہوا ہے حادثات سے، سانحات سے. یہ کیا ویسے ہی ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے بغیر ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہو رہا ہے؟ جو کام پتا اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا. یہ سب تعزیانے ہیں ہمیں آپ کو جگانے کے لیے کہ باز آ جاؤ، اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق ڈھال لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچو، دھوکہ دینے سے، رشوت کھانے سے، چور بازاری سے اور ان گناہوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا، حرام خوری سے باز آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حالات بھی درست کر دے گا. قرآن کریم فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اگر بستیوں والے ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں تو ہم ضرور آسمان سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. یہ قرآن کا وعدہ ہے. تو اگر برکتیں نہیں آ رہی اور تباہی آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان اور تقوی میں کمی ہے. اگر ایمان اور تقوی درست ہوتا تو برکات نازل ہوتی ہے آسمان و زمین سے. اور یہ ہر انسان، ہر مسلمان اپنے طور پر سوچے کہ وہ اپنی زندگی میں کن کن گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے غضب کو دعوت دے رہی ہے. اپنی اصلاح کرنے کی فکر کرے اور یہ نہ سمجھے کہ بھئی میں اکیلا اگر ٹھیک ہو گیا تو اکیلا چنا کیا بھاڑ پھوڑے گا. نہیں، ہر انسان اپنی ذات کا مکلف ہے. اگر ایک آدمی ٹھیک ہو جائے تو چراغ سے چراغ جلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے وہ آگے اس سلسلے کو بڑھاتے ہیں. لہذا ہر انسان کو اپنا جائزہ لے کر اپنے حالات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع بنانے کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.